بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیۃ الحمزہ۔ وقال وقد امرہ سیف الدولۃ باجازۃ ابیات لابن محمد الکاتب اولھا یا لائمی کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وسقائہ۔ دیوان متنبی ابو طیب احمد کے اشعار کا مجموعہ ہے جو دیوان متنبی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ متنبی کے نام سے مشہور ہونے والا یہ شاعر اپنے آپ میں ایک مثالی شاعر تھا، جس نے غزل ہو یا مرثیہ ہو یا کسی کی تعریف کے قصیدے ہوں یا پھر کسی کی ہجو کے قصیدے ہوں، ہر ایک میں اس نے بڑے بڑے اشعار لکھے ہیں۔ تعریف کی ہے تو اس حد تک تعریف کی ہے جو شرعی گرفت میں آ جائیں اور غلو تک کی حد کو پار کر جائیں، اور جب کسی کی ہجو کی ہے تو ہجو میں اس نے انسانیت کا پورا معیار بھی گرایا ہے۔ بہرحال شاعروں کی یہ مزاج میں ہوتا ہے اس طرح کرنا، خاص طور پر وہ شعراء جو درباری ہوتے ہیں حکام کے، ان کے مزاج میں یہ چیز داخل ہوا کرتی ہے۔ متنبی بھی چونکہ درباری شاعر تھا، حصول علم کے بعد اس نے بھی ادھر ادھر جا کر کے ہی اپنی زندگی کا جو بھی معاش تھا، ذریعہ معاش تھا، سب اپنی اسی شاعری کو بنایا تھا۔ الگ الگ شعراء کے دربار میں یہ رہا، ان کی تعریفیں کی، جب تک ملتا رہا جب تک تو ٹھیک، اور جہاں اپنی عزت کو کم پایا یا اپنی شاعری کے مطابق انعام کم پایا تو وہاں سے پھر چلا آیا اس کی ہجو کر کے۔ کئی شعراء کے دربار میں یہ رہا، عز الدولہ، سیف الدولہ، فاتق نام کا ایک حاکم، وہاں پر اس طرح کے شعراء کے یہ دربار میں رہا ہے۔ سیف الدولہ کے یہاں چونکہ اس نے کافی وقت گزارا ہے، اسی لیے سیف الدولہ کا ذکر بار بار آئے گا، اس کی تعریف وغیرہ کا بھی۔ فاتق نامی جس حاکم کے یہاں پر یہ تھا تو اس کا ایک جو بھانجا تھا دبا نام کا، اس کی دیوان اس نے متنبی نے بہت زیادہ ہجو کی تھی۔ اب چونکہ فاتق جو حاکم بادشاہ تھا وہ اس کا ماموں لگتا تھا، اس کی ماں پر اس نے بہت زیادہ الٹے سیدھے الفاظ استعمال کیے تھے، تو دبا نے وہ تمام باتیں فاتق نامی بادشاہ کو بتائیں جو اسے حد درجہ بری لگیں، اور پھر ان لوگوں نے متنبی کا کام تمام کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور اس کو تلاشتے بھی رہے۔ جب یہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اتفاق سے یہ متنبی، اس کا بیٹا اور اس کا غلام اور چند لوگ اس کے ساتھ تھے، وہ سب مل گئے، تو ان لوگوں نے اچانک اسی صحرا میں اس پر حملہ کیا اور تینوں کا کام تمام کر دیا۔ اسی میں یہ متنبی بھی قتل ہوا، اس کا بیٹا بھی قتل ہوا، اس کا غلام بھی قتل ہوا۔ تو اتنے بڑے شاعر کا انجام یہ ہوا کہ صحرا میں اس کی لاش بغیر کسی تدفین کے ایسی ہی پڑی رہی، کوئی دفنانے تک والا نہ ملا اس کو۔ متنبی کے نام سے مشہور ہونے کی جو وجہ اہم ہے اور جو معتبر ہے وہ یہی ہے کہ کسی وقت میں اس نے اپنے اسی شاعری پر یا کسی بھی چیز پر غرور کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ متنبی کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ اس سلسلے میں اس کو جیل بھی ہوئی، اس کو اس کے ساتھی وغیرہ کو زد و کوب بھی ہوئی، تو اس نے معافی نامہ وغیرہ وہاں بادشاہ کو لکھا تھا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے کیا ہے، اس نے اسی شاعری کو اپنا ذریعہ معاش بنایا تھا اور طرح طرح کے الگ الگ بادشاہوں کے یہاں پر یہ شاعری کرتا تھا اور ان کی تعریف وغیرہ کر کے
خوب پیسے کماتا تھا۔ ادب اور علم ادب، ادب کا لغوی اصطلاحی معنی اور علم ادب کی تعریف، اس کے موضوع، غرض و غایت پھر سن لیجئے۔ ادب کا جو لفظ ہے یہ کلام عرب میں کئی معنی پر بولا جاتا ہے۔ دعوت الناس الی مأدوبۃ، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی کھانے کے دسترخوان پر لوگوں کو بلانا، یعنی کھانے کی دعوت دینا۔ اخلاق، محاسن، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اچھی تربیت وغیرہ ان چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو ادب ہم عام طور پر بولتے ہیں وہ انہی معنی میں بولا کرتے ہیں۔ تو یہ تو لغت میں اس کا معنی ہوا۔ اصطلاح میں ادب کہتے ہیں الادب هو الکلام المأثور من الشعراء والخطباء والکتاب وامثالهم المشتمل على افکار دقیقۃ ومعان رقیقۃ مما یہذب النفس والعقول، یعنی ادب وہ کلام ہے جو شاعروں، خطیبوں اور کاتبوں یا ان جیسے لوگوں سے منقول ہو اور عمدہ افکار و معانی پر مشتمل ہو، جس سے نفس و عقل کو تہذیب حاصل ہو۔ یہ ادب کی اصطلاحی تعریف ہے۔ علم ادب کس کو کہتے ہیں؟ علم الادب ہوا علم یحترز بہ من جمیع انواع الخطا فی کلام العرب، یا علم الادب ہوا علم یحترز بہ من الخلل فی کلام العرب لفظا و کتابہ، یعنی علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے سے کلام عرب میں لفظی اور کتابی غلطی سے بچا جائے۔ علم ادب کا موضوع تو اس بارے میں اکثر کی یہی رائے ہے کہ اس کا کوئی ایک موضوع متعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کا جو موضوع ہوتا ہے اس علم میں اسی کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اب چونکہ اس علم میں ہر فن سے بحث کر لی جاتی ہے، چاہے وہ علم بیان ہو، چاہے علم معانی ہو یا نحو و صرف ہو، تو کوئی ایک موضوع اس کا متعین نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بعض لوگوں نے خلاصہ کرتے ہوئے علم ادب کا موضوع متعین کرتے ہوئے کہا، موضوع علم الادب الکلام المنظوم والکلام المنثور من حیث الفصاحت والبلاغہ، یعنی علم ادب کا موضوع کلام منظوم اور کلام منثور ہے، یعنی نظم و نثر ہیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ غرض و غایت تو وہی ہے کہ کلام کو صحیح معنی پر ادا کرنا، صحیح تکلم حاصل کرنا اور خطائے لفظی اور کتابی سے بچنا۔ کلام عرب اپنی شکل کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی الکلام العربی ینقسم الی قسمین، دو قسموں کی طرف جاتا ہے، ایک قسم ہے نثر اور ایک قسم ہے نظم۔ کلام نثری کس کو کہتے ہیں؟ النثر ہوا کلام منتثر غیر مقید بالقافیۃ والوزن، یعنی کلام منثور وہ کلام ہے جس میں قافیہ اور وزن کی کوئی قید نہ ہو۔ تو اب شاعری سے ہٹ کر کے جو بھی کلام ہوتا ہے وہ سب کلام منثور میں آتا ہے۔ اور کلام منظوم کس کو کہتے ہیں؟ الکلام منظوم ہوا کلام مقید بالقافیۃ والوزن، یعنی کلام منظوم وہ کلام ہے جو قافیہ اور وزن کے ساتھ پایا جائے، یعنی شعر جس کو آپ کہتے ہیں یہ کلام منظوم ہوتا ہے۔ عروض میں آپ نے پڑھا تھا، شعر کی تعریف بھی پڑھی تھی، ہوا کلام موزون مقفع قصدن،
یعنی وہ کلام جس میں قصداً وزن اور قافیے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ چلیے، یہ باتیں سبق کی تمہید کے طور پر میں نے ذکر کر دیں۔ اب اصل سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کا جو ہے، یہ جو شاعری جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق میں، اس کا قافیہ کیا حمزے والا ہے۔ وقالا، یہ شعر اس نے کب کہے تھے، اس کے تعلق سے پہلے ایک لائن ہے کہ وقالا، متنبی نے یہ اشعار جو نیچے آ رہے ہیں یہ کہے جبکہ سیف الدولہ نے متنبی کو ابن محمد کاتب کے اشعار میں اضافہ کرنے کا حکم دیا۔ اولھا، ابن محمد کاتب کا جو اشعار ہیں ان میں پہلا شعر یہ ہے جو اوپر لکھا ہے، یا لائمی کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ و شقائہ۔ عزل الاوازل یہاں سے متنبی کے اشعار ہیں، کیونکہ یہ پرانی مطبوعہ کتاب ہے اس لیے اس میں وہ اشعار نہیں دیے ہیں۔ جو اب کتابیں چھپ رہی ہیں ان میں وہ اشعار دیے ہیں، تو جو تھوڑے سے اشعار ہیں پہلے انہی کو پڑھا دیتے ہیں۔ یا لائمی کف الملام یعنی ابن محمد کاتب کے جو اشعار ہیں۔ اس کتاب کو ہمیں عربی ٹو عربی پڑھنا ہے، ترجمہ اردو میں بھی کر دیا جائے گا، لیکن اصل عربی ٹو عربی ہی ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، یاد بھی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یا لائمی کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ و شقائہ۔ لائم اس میں فاعل کا صیغہ ہے ملامت کرنا، کفا فعل امر کا صیغہ ہے کفا یا کفو، عن صلے کے ساتھ باز آنا رکنا ہے۔ ادنا یدنی باب فعال سے کمزور کرنا، سقام بیماری، شقا بدبختی بدنصیبی۔ یا لائمی کف الملام عن الذی ادناہ طول سقامہ و شقائہ، یا من یلومنی اترک الملام عنی، فإن الذی تلومہ قد جعلہ طول سقامہ و شقائہ حزیلا و نحیفا۔ اے میرے ملامت کرنے والے، ملامت کو اس شخص سے روک لے جس کو اس کی درازگی بیماری اور بد نصیبی نے کمزور کر دیا ہے۔ طول سقام سے مراد عشق و محبت ہے، اور طول شقا سے مراد اس عشق میں جدائی اور فراق ہے۔ یعنی ایک تو محبت کی، پھر اس محبت میں فراق جدائی کا جو مسئلہ ہے، ان دونوں چیزوں نے مجھے بالکل نحیف و ناتواں کر رکھا ہے، لہٰذا مزید ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مجھ پر ملامت مت کر، عشق و محبت اور اس کے فراق کا جو درد ہے وہ مجھ کو سہنے دے۔ عن الذی ادناہ، ادناہ طول سقامہ و شقائہ، پورا جملہ الذی کا صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر کفا کا کیا ظرف لگ بنے گا، اور ملامہ اس کا مفعول بھی ہے۔ القلب اعلم یا عذول بدائہ و احق منک بجفنہ و بمائہ۔ بجفنہ میں جو ہا ہے یہ القلب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بمائہ میں جو ہا ہے یعنی ضمیر ہے یہ جفن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جفن کا معنی ہوتا ہے وہ آنکھ کی جو پلک ہوتی ہے، جس سے آنکھ کی کیا حفاظت ہوتی ہے۔ یہاں معاون سے مراد اس نے لفظی معنی تو پانی ہے، لیکن یہاں مراد آنکھ کا پانی یعنی آنسو ہے۔ عذول بربزن فعول، بہت ملامت کرنے والا، داؤن بیماری کے معنی۔ القلب اعلم یا عذول بدائہ و احق منک بجفنہ و بمائہ۔ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے زیادہ جاننے کے معنی میں، درا یدری سے اگر لے کر آئیں گے تو ادرا اس میں تفضیل اس کا صیغہ بنے گا، تو اب معنی ہوگا القلب ادرا منک ایھا اللائم بدائہ و بمرضہ۔ اور کیا ہے، وَأَحَقُّ مِنْكَ بِجَفْنِهِ وَبِمَائِهِ وَيَسْتَحِقُّ مِنْكَ كَثِيرًا بِعَيْنِهِ وَدُمُوعِهَا، یعنی یا عذولو، اے ملامت کرنے والے، القلب اعلم بدائہ،
دل اپنی بیماری کو تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، وَأَحَقُّ مِنْكَ بِجَفْنِهِ وَبِمَائِهِ، اور تجھ سے زیادہ اپنی آنکھ اور آنکھ کے آنسوؤں کا حقدار ہے۔ یعنی تم جو مجھے اس کو محبت کا پاٹھ پڑھا رہے ہو کہ مت کرو، اس میں یہ ہے وہ ہے، دل پہلے سے ہی اس چیز کو جانتا ہے، تبھی اس نے جا کر کے اس میدان میں قدم رکھا ہے۔ لہذا جب اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے تو اب وہ اپنی آنکھ کا بھی حقدار ہے، اور اس آنکھ سے بہنے والے جو آنسو ہیں وہ بھی انہی کا حقدار ہے۔ اس لیے زیادہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَبَمَنْ أُحِبُّ لَأَعْصِيَنَّكَ فِي الْهَوَىٰ قَسْمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَهَائِهِ۔ فا یہ عطف کے لیے ہے اور وا قسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ من پورا یہ من احب فعل فاعل مفعول به سے مل کر، من کا صلہ موصول صلہ سے مل کر وا سے مجرور ہوگا، جار مجرور سے مل کر کے اقسم فعل کا ظرف مقدر بنے گا۔ لَأَعْصِيَنَّكَ فِي الْهَوَىٰ یہ جواب قسم ہے۔ قسماً یہ اقسم فعل محذوف مقدر کا مفعول مطلق ہے، به حسنہ بہائہ سب مل کر کے قسماً کا یا ظرف لگ بنیں گے مصدر کا۔ فَبَمَنْ أُحِبُّ لَأَعْصِيَنَّكَ فِي الْهَوَىٰ، اے اقسم بالمحبوب وبحسنہ وجمالہ ونور وجہہ لا اطیعک ایہا اللائم فی الحب، یعنی قسم اس کی جس سے میں محبت کرتا ہوں، لأعصینک فی الہویٰ محبت کے اس مرحلے میں ضرور تیری نافرمانی کروں گا، قسمم بہی قسم اس کی یعنی محبوب کی، وبحسنہ اور اس کے حسن کی، وبہائہ اور اس کے جمال کی، یعنی اس کی اور اس کے حسن اور جمال کی قسم جس سے میں محبت کرتا ہوں، محبت کے معاملے میں میں تیری ضرور نافرمانی کروں گا۔ یعنی تم سمجھاؤ یا کچھ بھی کرو، اب محبوب کی قسم ہے کہ اس معاملے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی، محبت کی ہے تو اب کرتے ہی رہنا ہے۔ احبہ واحب فیہ ملامتا ان الملامت فیہ من اعدائہ، احب میں جو حمزہ ہے پہلا، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے اور ساتھ ہی ساتھ انکار کا معنی اس میں موجود ہے، یعنی یہ استفہام انکاری ہے۔ ملامتاً مصدر میمی ہے، آدھا عدوّن کی جمع ہے دشمن کے معنی میں۔ احبہ واحب فیہ ملامتاً لیس من الممکن ان احبہ واحب فیہ ملامتاً لأن الملامت فی الحب من الاعداء، کیا میں اس سے محبت کروں اور اس کے سلسلے میں ملامت کو بھی پسند کروں؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے محبت کروں اور اس کے معاملے میں ملامت کو بھی پسند کروں، اس لیے کہ ملامت محبت میں محبت کے دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا جب محبت اور ملامت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو محبت ہی کی جائے گی یا پھر ملامت کو پسند کیا جائے گا۔ اب میں چونکہ اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے اس کے معاملے میں کسی کی کوئی ملامت مجھے پسند نہ آئے گی۔ عجب الوشاة من اللحاة وقولهم دع ما نراك ضعفت عن اخفائه، وشات واشن کی جمع ہے، جس طرح قضات قاضن کی جمع ہے، لحات لاحن کی جمع ہے۔ وشات بمعنی نمام چغل خور، لحات بمعنی یہ لاحی سے ہے جس کا معنی ہے وہی ملامت کرنے والے۔ اچھا، اخفا باب تفعیل کا ہے، باب فعال کا مصدر ہے، چھپانا، ضعفتا کمزور ہونا۔ کہہ رہے ہیں عجب الوشاة من اللحاة وقولهم دع ما نراك ضعفت عن اخفائه،
تو دیکھیے عربی ترجمہ، لیسا ہناک الا واسن او لاحن فاللحاة یقولون دعا هذا الحب الذي لا تطيق کتمانه والوشاة یتعجبون من قولهم۔ چغل خوروں کو من عجب الوشاة، چغل خوروں کو من اللحات ملامت کرنے والوں پر، وقولہم اور ان کی اس بات پر تعجب ہے، وہ بات کیا ہے؟ دع ما نراک ضعفت عن اخفائہ، کہ اس چیز کو چھوڑ دے جس کو چھپانے سے ہم تجھے عاجز دیکھ رہے ہیں۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہیں یہاں پر، ایک تو چغل خور ہیں اور دوسرے ملامت کرنے والے ہیں۔ تو چغل خوروں کو ملامت کرنے والوں کی اس بات سے تعجب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کر لی ہے، جب محبت تم سے چھپائی نہیں جا رہی ہے تو کیوں محبت کرے ہوئے ہو؟ چغل خوروں کو اس بات سے ان کی تعجب ہو رہا ہے۔ محبت ہے، چھپے گی نہیں تو بہرحال ظاہر ہو ہی جائے گی۔ چلیے، من اللحات، لحات معطوف علیہ ہے اور قولہم اسی کا معطوف ہے۔ دع ما نراک ضعفت عن اخفائہ، یہ پورا جملہ قولہم کا مقولہ ہے۔ دا فعل ہے، ما اسم موصول ہے، نرا افعال قلوم میں سے ہے، اس لیے دو مفعول چاہیے اسے، تو کاف ضمیر ایک مفعول بھی ہے۔ ضعفت عن اخفائہ فعل فاعل ظرف لب سے مل کر پورا جملہ محل مفعول ثانی میں ہے۔ تو نرا فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر ما کا صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر دعا کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر قول مصدر کا مفعولہ ہے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے عجیبہ کا ظرف لغو ہے، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہے۔ مل خل الا من ابد بقلبہ وارا بطرف لا یرا بسوائہ۔ الخل خالص پکا دوست، ود یودو کا معنی محبت کرنا، طرف بمعنی عین یعنی آنکھ، سوا سوا کے معنی میں ہے جو استثناء کے لیے آتا ہے یعنی غیر کے معنی میں ہے۔ مل خل الا من ابد بقلبہ، کہنے کا شاعر کے مقصد یہ ہے لیس الصدیق الا من لا فرق بینی و بینہ فاذا احببتہ فکأنی احبہ بقلبہ واذا نظرت فکأنی انظر بعینہ۔ تو دوست وہی ہے جس سے میں اس کے دل سے محبت کروں، وارا بطرف، اور میں جس آنکھ سے دیکھوں، لا یرا بسوائہ، وہ دوست اس آنکھ کے علاوہ دوسری آنکھ سے نہ دیکھیں، یعنی وہ میں ہو جاؤں اور میں وہ ہو جاؤں، تو من شدی من تو شدم، تو میں بن جا میں تو بن جا میں تو بن جاتا ہوں، بالکل ایسی مطلب محبت ہو جائے کہ جو میں ہوں وہ ہو جائے، جو وہ ہے وہ میں ہو جاؤں، یعنی دو جسم ایک روح جب ہو جائیں، ایسا دوست سچا دوست کہلاتا ہے۔ تو دوست وہی ہے جس سے میں اس کے دل سے محبت کروں، اپنے دل سے نہیں، اس کے دل سے محبت کروں، وہ ارا بطرف، اور میں جس آنکھ سے دیکھوں، لا یرا بسوائہ، وہ بھی دوسری آنکھ سے نہ دیکھے، گویا کہ میری آنکھ اس کی آنکھ، اس کا دل میرا دل۔ چلیے، تو ترجمہ ہوا عربی میں لیس الصدیق الا من لا فرق بینی و بینہ فاذا احببتہ فکأنی احبہ بقلبہ واذا نظرت فکأنی انظر بعینہ۔